ملک میں یہ جو وبائیں ہیں، اس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت میں ہمیں اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے تعاون کریں، حکومت سے تعاون کریں اور لوگوں کا جو ڈھاس ہے وہ بدائیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ کورونا سے ڈر گئے ہیں کہ جس کو کھانسی آتی ہے وہ خودکشی پہ اتر آتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ جس کو ہم اپنی زبان میں قوت مدافعت کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، یا مریض کا دل مضبوط ہونا، یہ بیماری کے خلاف بہت بڑا ہتھیار ہے۔ امریکہ میں ایک آدمی کو سزائے موت دینی تھی اور اس کو کہا کہ اگر تجھے انجیکشن جو ہے وہ لگانا ہے زہر کا، جب اس کو باندھ دیا گیا، آنکھوں میں پٹی باندھ دی تو انجیکشن نہ لگایا، صرف سوئی چبو دی، اور سوئی چبھنے سے وہ بندہ مر گیا۔ جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے تو اس کے اندر اسی زہر کے اثرات ہوئے جو اس کو لگانا تھا۔ اتنا زیادہ عمل دخل ہوتا ہے، یہ جو ہماری سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عام بندے سے تعبیر نہ پوچھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، کو خواب سنائی، تو وہ جا رہی تھی، پریشان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا وجہ، یہ عورت پریشان گئی ہے؟ یا رسول اللہ کو خواب بری آئی ہے، میں تو نے تعبیر کیا دی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر میں نے یہ دی ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ میرے خامد جو ہے سفر پہ گئے ہیں تو فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے بتایا فوت ہو جائیں گے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر خراب ہوگی، بہنگا ہوگا۔ تو میں نے کہا وہ تو میرے پیٹ میں بچہ ایسا ہوگا، تو میں اس کو بلاؤ۔ تو میں نے تیرا جو میاں ہے وہ خیریت سے واپس لے آئے گا، اور تیرا جو بیٹا ہے وہ صحیح سلامت ہوگا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک ملکہ کو خواب آئی، جیسے زبیدہ کو خواب آئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ تمام روئے زمین کے چرند پرند جانور انسان میرے ساتھ جفتی کر رہے۔ اس نے اپنی ملازمہ کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے کسی معمبر سے اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ اس دور کے بہت بڑے بزرگ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں پہنچی، جا کے کہا کہ مجھے خواب آئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بی بی تیری خواب نہیں ہو سکتی، یہ خواب تیری نہیں ہے۔ اب دوبارہ پھر وہ زبیدہ کے پاس آئی کہ وہ تو کہتے ہیں کہ تیری خواب ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا بتا دو جا کے کہ زبیدہ کو خواب آئی ہے۔ تو جب زبیدہ نے وہ سنا، اس نے حضرت جو تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ نے سنا، تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کو آ سکتی ہے۔ یہ خواب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نہر بنائے گی، جس نہر کے اندر ہر چیز فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے پھر نہر بنائی جو بغداد سے لے کے مکہ المکرمہ تک پہنچی۔ اسی طرح ایک ملکہ کو خواب آئی کہ میں پورا سمندر پی گئی ہوں۔ کسی اور ملکہ کو آئی، اس نے کہا اپنی باندی کو کہا کہ فلاں عالم دین کے پاس جا کے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ وہ ادھر پہنچے
جس وقت وہاں پہ وہ رستے میں اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ تعلق تھا، اس کے ساتھ پاس چلی گئی کہ میں پہلے اس کو مل لوں پھر آگے چلی جاؤں گی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی اس بندے سے تو اس نے کہا تم کدھر جا رہی ہو؟ اس نے کہا میں تبیر پوچھنے جا رہی ہوں۔ کیا خواب آئی؟ اس نے کہا ملکہ کہتی ہے میں سمندر پی گئی ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا پیٹ نہیں پھٹا؟ وہ کہتے ہیں ملکہ کا پیٹ پھٹ گیا۔ تبیر جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، تبیر اچھی ہونی چاہیے۔ جب ہم تبیر الٹ لیتے ہیں تو پھر عوام لوگوں کے حالات بڑے عجب ہو گئے۔ مجھے ایک دوست بتا رہا تھا کہ کسی بندے کو کھانسی آئی، وہ اتنا ڈرا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ کل ایک میرے پاس بندہ آیا، وہ کہتا ہے سرکار میں گھر سے 15 دن ہو گئے ہیں، میں گھر میں ہوں، باہر نہیں نکلا، بڑا ڈر لگا رہتا ہے، رستے میں آیا ہوں میرا گلا خراب ہوا ہے، مجھے پتا چلا شاید مجھے کرونا نہیں ہو گیا، آگے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا۔ چند دن پہلے ایک مائی صاحبہ کو اس کے نواسے پوترے نے بتایا کہ اماں کرونا ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے کرونا ہو گیا۔ بیماری وبا کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبا کے دنوں میں وبا والی بستی میں کوئی داخل نہ ہو، وہاں سے کوئی نکلے نہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے معدے میں کلونجی ہوگی وہ وبائی امراض سے بچا رہے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینے میں یا ہفتے میں صبح صبح شہد چاٹ لیتا ہے اللہ پاک اس کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے گا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمنجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے۔ تو جتنی یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا کہ ایک بندہ ایک سے پوچھتا ہے ایک دونی دونی دو دونی، وہ کہتا ہے چار، کہتا ہے اچھا چار ہوتا ہے؟ وہ دوسرے پوچھتا ہے اچھا بھی بتاؤ ایک دونی دونی دو دونی کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے چار ہوتا ہے۔ اچھا یار چار ہوتا ہے۔ تیسرے سے پھر پوچھتا ہے کہ ایک دونی دونی دو دونی کتنا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے چار ہوتا ہے۔ اس کو پہلے بندے کی بات پہ اعتبار نہیں آیا۔ ہمیں نبیوں کے سردار نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ کلونجی جو ہے یہ وبائی امراض کا علاج ہے۔ بطور مسلمان ہمیں یہ استعمال کرنی چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ اجوا کھجور کھائے گا اس پہ زہر کا اثر نہیں ہوگا، اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مجھے ایک ساتھی نے دکھایا مانچسٹر میں عیسائیوں کا اور مسلمانوں کا کسی بات پہ بحث ہو گئی، تو عیسائیوں نے چیلنج کر دیا کہ ہم ایک بات آپ کو بتائیں گے، آپ ہمیں اس کو صحیح کر کے دکھائیں۔ وہ تیاری کے ساتھ آئے۔ مانچسٹر یونیورسٹی میں انہوں نے جو مسلمان بچہ تھا اسے کہا کہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ اجوا کھجور کھانے کے بعد اگر بندہ زہر بھی پی لے تو اس کو اثر نہیں ہوگا، یہ زہر ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ آپ کے لیے میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ٹرائی نہ کر لیں، اس کے لیے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ چیز جو ہے، یہ آپ کے عقیدے پہ مجھے شک بھی نہیں ہے، لیکن عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اور ایسی چیزوں کو آزمانا بھی نہیں چاہیے۔ کہا کہ یہ پڑا ہے کھجوریں اجوا، وہ جو مسلمان تھا اس نے کھجوریں اجوا کھائیں، اس کے بعد وہ زہر پی لے، کچھ اثر نہیں ہوا۔ وہ عیسائی عورت نے کہا کہ یہ زہر ٹھیک نہیں تھی، اس نے کہا تم لے کے آئی ہو نا تھوڑی سی تم پی لو، جو بچ گئی ہے اس میں تم پی لو، بچ گئی تھوڑی تم پی لو، تو وہ نہ پی سکی۔ تو یہ سارے علاج، اسلام تو ہمیں سارے کا سارا اسلام ہے ہی طب۔ جب مسلمان کو علاقہ فتح کرتے وہاں پہ مسلمان بڑے بڑے بناتے، حمام بناتے، جس طرح آج کل یہ ہمیں ماسک کو کہتے ہیں نا، ماسک پہنو ماسک پہنو، اور یہ جو ماسک ہے وہ اس کے لیے وہ جو جراثیم کے لیے ہوتا ہے وہ ماسک علیحدہ ماسک ہوتا ہے، تھوڑا سا ابھرا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ ڈاکٹر جو استعمال کریں تھوڑا ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو ماسک بالکل لگانے والا ہوتا ہے نا جی، یہ ایک بندہ پٹھان سے لیتا ہے ماسک منہ پہ چڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے پورا نہیں آیا دوجا وکھا دے، وہ اتار دیتا ہے، وہ کہتا ہے تیسرا وکھا دے، وہ سارا دن بندے ماسک چیک کرتے رہتے ہیں، وہ
10 15 20 بندے اپنے منہ پہ لگا کے وہ اتار دیتے ہیں. تو عقائد و جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں جائے تو اپنے ہاتھ دھوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے ہاتھ دھوتے، عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے. تو آج جیسے ہمیں ماسک کے متعلق پابندی کروائی گئی ہے، بندہ کبھی کسی کو روک کے کہہ دے کہ یار مسلمانوں کا تو طریقہ ہی ہے روزانہ غسل کرنا، تو نہاتا بھی ہے گا کہ نہیں نہاتا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ جو مسلمانوں کے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے، میں جو مسواک ہے وہ کر دیتا، لازم کر دیتا کہ لازمی مسلمان مسواک کیا کریں. عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گھر جاتے مسواک فرماتے، کھانے سے پہلے مسواک فرماتے، کھانے کے بعد مسواک فرماتے، کئی دفعہ یہ آپ کھانے کے بعد مسواک فرماتے، ہر نماز میں مسواک کرتے. اور مسواک کا جو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مسواک سے 30 نمازوں زیادہ ثواب ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں مسواک کا رواج ختم ہو گیا، ہمارے یہاں برش کا رواج عام ہو گیا. اور جو برش ہے اس کے جو ریشے ہیں اس کے نیچے سے بندہ جراثیم نکال ہی نہیں سکتا، وہ نیچے سے صاف ہو ہی نہیں سکتے. اس کے جو سوراخ ہے اس کے اندر اگر ریشہ چلا گیا، بوٹی پھنس گئی، روٹی کا ٹکڑا پھنس گیا، وہ باہر نہیں نکلے گا. آپ اس کو زیادہ چھنکیں وہ ٹوٹ جائے گا. تو مسواک کتنی ہے کہ جیسے جیسے وہ خراب ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ختم ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے اس کے ریشے وہ استعمال ہوتے جاتے ویسے ویسے ختم ہو جاتی ہیں. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ مسواک جو ہے وہ کون سی مسواک استعمال کی جائے؟ جو کڑوی مسواک ہوتی ہے، پیلوں کی مسواک استعمال کی جائے، سکچین کی مسواک استعمال کی جائے، یہ جو نم ہے اس کی مسواک استعمال کی جائے، یہ جو ککر کی مسواک ہوتی ہے جس منہ کو بہت زیادہ خشک کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی. پھر کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں ساتھیوں نے یہ گلوز پہنے ہوتے ہیں، دستانے پہنے ہوتے ہیں، وہ ایک شے کو چیک کرتے ہیں، دوسرے کو کرتے ہیں، چوتھے کو چیک کرتے ہیں. اب جو دستانے کے اندر چیز لگ جائے گی وہ نکلے گی؟ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں میں یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، یہ لینیں بنائی ہوئی ہیں، یہ طریقہ بنایا ہوا ہے. یہ ہاتھ اندر سے کھردرے ہیں، باہر سے صاف ہیں. جب ہم ہاتھ دھوئیں گے 3 دفعہ تو اس کے اندر سے سارے جراثیم نکل جائیں گے. یہ 1400 سال پہلے عقائد و جہاں فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز کی جو تعلیم دی، وبائی امراض سے بچنے کی تعلیم دی، سارے معاملات کیے. لیکن افسوس کہ ہم آج قرآن کو چھوڑ بیٹھے، ہم حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بیٹھے، اور ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اس پہ اعتبار کرنا چھوڑ بیٹھے.